ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام محترم حضرات، عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پہ چند کلمات پیش کرنے سے پہلے عقائد و عالم فخر بنی آدم نور مجسم نبی مکرم فخر کائنات روح کائنات جانے کائنات آنے کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اعلیٰ حضرت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، سائنسدان بھی تھے، 100 سے زیادہ علوم و فنون میں ماہر تھے، 100 سے زیادہ علوم و فنون میں ماہر ہونے کے ساتھ اگر ایک لفظ میں اعلیٰ حضرت کا تعارف کروانا ہے تو پوری دنیا میں ایک نعرہ گونجتا ہے، وہ نعرہ یہ ہے عشق و محبت، عشق و محبت۔ مل کر بولو نا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولو، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ بڑا کمال کا تعارف ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہم سب کو عشق رسول کا درس سکھایا، جام محبت پلا دیا، عشق رسول کا دروس سکھا دیا۔ دیکھیے مفتی اعظم تاج الشریعہ امام اختر رضا خان قادری فرماتے ہیں، اپنے در پہ جو بلاو تو بہت اچھا ہو، اپنے در پہ جو بلاو تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناو تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناو تو بہت اچھا ہو۔ مفتی اعظم تاج الشریعہ آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عشق رسول کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو،
اپنے مجھ کو جو اپنا بناؤ تو بہت اچھا ہو. آپ فرماتے ہیں قید شیطان سے چھڑاؤ، شیطان کے قید سے چھڑاؤ، شیطان کے مکر سے چھڑاؤ، شیطان کی مکاریوں سے چھڑاؤ، شیطان کی عیاشیوں سے چھڑاؤ، اور مجھ کو جو اپنا بناؤ تو بہت اچھا ہو. اور آگے فرماتے ہیں یوں تو کہلاتا ہوں بندہ، یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنے کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنے کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. یا عبادی، اعلی حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا، سب تجی دیا، پھر تجھ کو کیا. سر سوے روزہ جھکا کر، سر سوے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد نج دیا، پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا. تاج شریعہ فرماتے ہیں اپنے کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہا، خدا کہوا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے. قل مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ہم حضور کے کون ہیں؟ بتاؤ نا. ہم حضور کے کون ہیں؟ غلام ہیں. ہم حضور کے غلام ہیں. دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ خداوند قدوس نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل، اے حضور آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر زیادتی کی. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے. ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہوا رہا ہے حضور سے، حضور آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. اس سے پتہ چلا ہم حضور کے غلام ہیں. ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. دلیل قرآن پاک میں ہے، ثبوت خداوند قدوس کا فرمان ہے یا عبادی، اے میرے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو.
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا ہم حضور کے غلام ہیں۔ وہی کہتے ہیں اعلی حضرت، یا عبادی کہیں کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم خوب قسمت والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنا بندہ کر لیا ہے۔ یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا۔ سر سوے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا۔ دل تھا ساجد نجی دیا، پھر تجھ کو کیا۔ حضور سے ہماری نسبت کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہماری نسبت کیا ہے؟ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کا ہے، پھر تجھ کو کیا۔ ہمارے حضور ہے نا، ہم بیٹھتے بھی کہیں گے یا رسول اللہ، اٹھتے بھی کہیں گے یا رسول اللہ، مدد کے واسطے کہتے رہیں گے یا رسول اللہ۔ سنیوں کی شان یہ ہے سنیوں کی پہچان، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اور آخری شعر یہ ہے، آخری شعر میں اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں اپنے کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ خداوند قدوس نے خود نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود نہیں کہا، خداوند قدوس کہوا رہا ہے حضور کی زبان سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ جواب تو یہ ہے، سبب تو یہ ہے، علت تو یہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ خداوند قدوس نے خود نہیں کہا بلکہ کہوا رہا ہے، حضور کی زبان سے کہوا رہا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو آپ کہہ دیجئے۔ خدا تعالیٰ کہوا رہا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ شاعر فرماتے ہیں قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ ان کے گنہگاروں کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ وہی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کہوا رہا ہے۔ اتنی محبت ہے، اتنی محبت تھی حضور سے، اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے تھے حضور سے۔
اعلی حضرت ہمیں یہی سکھایا، یہی جامع محبت پلا دیا، یہی عشق رسول کا سبق سکھا دیا۔ آپ ہمیں عشق رسول کا درس اب بھی سکھا رہا ہے۔ ہر مسجد سے ہم سن رہے ہیں نا اعلی حضرت کے اشعار، آپ اب بھی ہمیں سکھا رہا ہے، عشق رسول کا دروس سکھا رہا ہے، اب بھی سکھا رہے ہیں۔ اعلی حضرت جو ہے اپنی کتابوں کے اندر صرف نہیں لکھا، اپنے اشعار میں نہیں لکھا، اپنی زندگی میں عشق رسول پروو کر دیا، اپنی زندگی میں پروو کر دیا۔ دیکھیے ایک مرتبہ اعلی حضرت نے حج کے لیے نکلے، حج کر لیا، ارکان حج ادا کیے، سعی کیے، طواف کیے، مزدلفہ میں ٹھہرا ہوا اور مینا میں ٹھہر گیا۔ تمام اعمال پورا ہونے کے بعد اعلی حضرت تیار ہو گیا مدینہ کی طرف نکلنے کے لیے۔ مکہ المکرمہ بہت سارے اعمال ہیں، لیکن مکہ المکرمہ میں جتنے اعمال کیے وہ سب قبول ہونے کے لیے مہر مدینہ سے لگوانے پڑے گا۔ مہر تم مدینہ سے لگوا دو۔ اعلی حضرت نکلتے ہیں مدینہ کی طرف، حج کیے، ارکان حج ادا کیے، مینا میں ٹھہرے، مزدلفہ میں ٹھہرے، طواف کر لیا، سعی کر لیا، مدینہ کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت کیا ہے، اعلی حضرت نے سکھایا نا ہمیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ حج تو ادا کیے، اس کے بعد کہیں جانا ہے؟ کہیں نہیں، صرف بارگاہ رسالت میں جانا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ نا، ارکان حج ادا کیے، مدینہ کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کعبہ تو دیکھ چکے، لیکن کعبہ کے کعبہ گنبد خضرا، کعبہ کے کعبہ دیکھو۔ ہر حاجی لوگ مدینہ کی طرف نکلتے ہیں، جیسا کہ اعلی حضرت بھی حج ادا کرنے کے بعد مدینہ کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہے۔ دل کہہ رہا ہے چل مدینہ، اعلی حضرت کے دل کہہ رہا ہے چل مدینہ، دل کہہ رہا ہے چل مدینہ، دل کہہ رہا ہے چل مدینہ، مدینہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ تب کیا ہے، کعبہ سے ایک آواز آئی، کعبہ سے صدا آئی۔ بہت سے لوگ حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، طواف کیے ہوں گے، سعی کیے ہوں گے، مزدلفے میں ٹھہر گئے ہوں گے، مزدلفہ میں مینا میں ٹھہر گئے ہوں گے، لیکن کسی نے کعبہ کی آواز سنا نہیں سنا؟ میرے اعلی حضرت کعبہ کی آواز سنا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ سے آواز آئی، صدا آئی، ندا آئی، اے احمد رضا، اے احمد رضا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں؟ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ امام اہل سنہ چلے گئے، امام اہل سنہ چلے، غریب نواز کے غلام چلے، غوث پاک کے غلام چلے،
مدینہ کی طرف چلے، مدینہ کی زمین کے قریب پہنچ گیا، اعلی حضرت وہاں کھڑا ہوا، اپنے پیر رکھنے سے پہلا 1 بار 2 بار 3 بار سوچا ابھی میں پیر رکھوں۔ خود پوچھتے ہیں احمد رضا میں ابھی پیر رکھوں، پاؤں رکھوں؟ تو دل کہہ رہا ہے مت رکھو ابھی پیر، کیونکہ یہ زمین بریلی کی زمین نہیں ہے، یہ تو اجمیر کی زمین نہیں ہے، یہ تو سروار کی زمین نہیں ہے، یہ تو بغداد کی زمین نہیں ہے، یہ تو عراق کی زمین نہیں ہے، یہ تو ازبکستان کی زمین نہیں ہے، یہ تو بخارا کی زمین نہیں ہے، یہ تو کربلا کی زمین نہیں ہے، یہ تو نجف اشرف کی زمین نہیں ہے، یہ مدینہ کی زمین ہے۔ پیر رکھنے سے پہلے 2 بار 3 بار یاد رکھنا، حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ کے چوکٹ پہ کھڑے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، وہ دروازہ کھولنے کے لیے وہاں کھڑے ہوا۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر کر کے میں کہنا چاہتا ہوں بالآخر رحم رحمانہ کرم کریمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے دروازہ کھولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت سے بات کی، تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بروں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سب سے بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، سائنسدان بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کسی ایک فرد کامل کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت ساری خوبیوں کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ آپ نے 100 سے زیادہ علوم و فنون میں ماہر تھے، بالخصوص تفسیر میں۔ حضرت علامہ جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ جلال الدین الرملی، جلال الدین المحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام علاء الدین الخازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام فخر الدین الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام قرطبی کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام ابن عجیبہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام ابو سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے۔ کوئی محقق اگر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے
وہ امام احمد رضا کے تحقیق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے. کوئی محدث امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے حدیث کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے. کوئی مفکر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے فکر کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. کوئی مدبر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے تدبر کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. بلکہ کوئی فزسسٹ امام احمد رضا کے زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے فزکس کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. کوئی کیمسٹ امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے کیمسٹری کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. کوئی بایولوجسٹ امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے بایولوجی کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. کوئی میتھمیٹیشین امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے میتھس کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. کوئی جیولوجسٹ امام احمد رضا کے زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے جیولوجی کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. کوئی جیوگرافی والا امام احمد رضا کے زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، وہ امام احمد رضا کے جیوگرافی کے سامنے اپنے سر جھکا دیتا ہے. اسی طرح امام محمد رضا خان کا چرچا پوری دنیا میں ہے. ہر فنون و علوم میں ماہر ہے. احمد رضا کا چرچا ہندوستان کے کونے کونے میں ہے. احمد رضا کا چرچا آسٹریلیا کے گوشے گوشے میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا امریکہ کے چپے چپے میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا اٹلی کے بستی بستی میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا فرانس کے گاؤں گاؤں میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا جرمنی کے گلی گلی میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا رشیا کے قریہ قریہ میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا ایجپٹ کے نگر نگر میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا ساؤتھ افریقہ کے شہر شہر میں ہے. امام احمد رضا کے چرچا پوری دنیا کے ڈگر ڈگر میں ہے. امام احمد رضا کا چرچا پوری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں. پہلے میں نے کہہ دیا تھا امام احمد رضا کا تعارف اگر ایک لفظ میں کروانا ہے تو پوری دنیا میں ایک نعرہ گونجتا ہے. وہ نعرہ یہ ہے عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. اعلی حضرت کی شان دیکھیے. اعلی حضرت ہمیں عشق رسول کیسے سکھا رہا ہے. چند مثالیں بھی کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے اعلی حضرت کے تخیل کی بات کہنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی اور ہے، اعلی حضرت کی زندگی اور ہے. ہمارے تخیل الگ ہے، اعلی حضرت کے تخیل الگ ہے. چند مثالیں کان لگا کر سن لیے. ہم تو اچھی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں، باغیچہ پہ جاتے ہیں. ہم تو باغ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بہت بڑھیا جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے. ہم تو اس کی خوبصورتی کا ذکر کریں گے. لیکن میرے اعلی حضرت کی زندگی اور ہے، ہماری زندگی اور ہے. اعلی حضرت اچھی جگہ پہ بھی انہیں اس کی خوبصورتی میں بھی آقا کی یاد نظر آتی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، ایک شعر سنیے. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے،
انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اعلی حضرت کبھی ایک باغیچہ میں گیا ہوگا, وہاں دیکھا ہوگا, لیکن انہیں اس کی خوبصورتی میں بھی آقا کی یاد نظر آتی ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور آگے فرماتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے کہ پھول ان سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. سنیے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اعلی حضرت باغیچہ میں بھی انہیں باغیچہ کی خوبصورتی میں بھی آقا کی یاد آ رہی ہے. ہم تو کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا, تو ہم کیا کہیں گے, اچھا آج موسم بڑا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, بڑی فریش ایئر ہے, ہم اسی طرح کہیں گے. لیکن کیا ہے, اس ٹھنڈی ہوا میں بھی میرے اعلی حضرت کو آقا کی یاد آ رہی ہے. کیا مدینے سے صبح آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کیا مدینے سے صبح آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے بارے میں, اگر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہم یہ کہیں گے آج بڑی فریش ایئر ہے, آج موسم اچھا ہے. لیکن اعلی حضرت کی زندگی اور ہے, ہماری زندگی اور ہے. آپ فرماتے ہیں کیا مدینہ سے صبح آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کیا مدینہ سے صبح آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. آج ہوا بھینی بھینی چلتی آتی ہے نا, لگتا ہے اعلی حضرت کو وہ ٹھنڈی ہوا گنبد خضرا کو چوم کر آئی ہے. یہی ہے اعلی حضرت کے عشق کا عالم. ہم تو آسمان دیکھتے ہیں, تارے دیکھتے ہیں, آسمان کے اندر بہت سارے دیکھتے ہیں, تو ہم تو تارے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, کبھی ہم اس خوبصورتی میں ڈوب جاتے ہیں. لیکن کیا ہے, یہ تارے بھی میرے اعلی حضرت کو کسی سفر کی یاد دلاتے ہیں. شب معراج کا سفر, میرے آقا کو دلہن بنایا گیا, غسل دیا گیا, تب آپ کے جسم مبارک سے جو پانی گرا تھا, تاروں نے اس پانی کو کٹورے میں بھر لیے تھے. اعلی حضرت کو اس سفر کی یاد دلاتے ہیں تاروں نے. لیکن ہمیں کیا ہے, تارے تو صرف تارے ہیں, بہت حسین منظر ہے. آج آسمان میں بہت سارے تارے ہیں, ہم ایسے کہیں گے. لیکن میرے اعلی حضرت کی زندگی اور ہے, ہماری زندگی اور ہے. ان کے تخیل الگ ہے, ہمارے تخیل الگ ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اعلی حضرت کی زندگی دیکھے, عشق رسول کا جذبہ دیکھے, عشق رسول کا مزہ دیکھے. آپ نے آسمان پر تارے دیکھے, تاروں کو دیکھے, آپ نے ایک ہاتھ قلم اٹھایا اور لکھنے شروع کر دیا, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. آپ کے تخیل الگ ہے. آخری بات, اعلی حضرت آسمان کو دیکھتے ہیں, زمین کو دیکھتے ہیں, ہم بھی آسمان کو دیکھتے ہیں, زمین کو دیکھتے ہیں.
آسمان میں بھی خوبصورتی ہے، زمین پہ بھی خوبصورتی ہے، ہم اس خوبصورتی میں ڈوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت کو آسمان یاد دلاتا ہے، زمین یاد دلاتی ہے، حضور کی یاد دلاتی ہے، انہیں اس خوبصورتی میں بھی آقا کی یاد نظر آتی ہے، آقا کی یاد آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان، مل کر بولا نا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو، جو پیچھے بیٹھنے والے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیے نا، عشق کی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں، نرالی باتیں ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان و زمین کے بارے میں، مکین و مکان کے بارے میں، چنین و چنن کے بارے میں، یہ دو جہانوں کے بارے میں، ہمارے دہن کے اندر جو زبان ہے اس کے بارے میں، ہمارے جان کے بارے میں، ہم یہاں آنے کے بارے میں، روز قیامت میں اٹھنے کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنن تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کو آسمان بھی، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، باغیچہ میں بھی، ہر چیز میں عشق رسول کا درس ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے تخیل اور ہے، ہمارے تخیل اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے صدقے طفیل ہم سب کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔